بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محتشم، اسلام کا پہلا مدرسہ جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، وہاں ایسے اصحاب بھی موجود تھے کہ جو وہاں آ کر رہتے تھے، جن کے گھر بار والے نہیں تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ اپنا مال انہی پر خرچ کیا کرتے تھے۔ تو دینی مدارس پر خرچ کرنا ایسے ہی ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مصارف بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک مصرف یہ بھی ہے کہ فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دینی مدارس پر خرچ کرنا، مجاہدین پر خرچ کرنا، یہ سبھی یعنی جتنے بھی فلاحی کام ہیں وہ اسی میں شامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بہترین مثال پیش کی ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی نے ایک گندم کا دانہ بیجا، اور اس کے بیجنے کے بعد اس گندم کے دانے سے ایک پودا پیدا ہوا، اس ایک پودے کو 7 سٹے لگے اور ہر سٹے کے اندر 100 دانہ، تو یہ ایک بیجا لیکن 700 دانوں کا فائدہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ انہی کی مثال ہے جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ایک اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنا 700 کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو میرے عزیز میرے محترم، آئیے دینی مدارس کو آباد کیجیے اور اپنے مال کو دینی مدارس پر خرچ کر کے ان کو آباد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔